بات مجھے یاد آ گئی، حضرت امام غزالی فرماتے ہیں احیاء العلوم میں، ایک عبادت گزار تھا، وہ بہت عرصے کسی جنگل بیلے میں رہا عبادت کرنے کے لیے، اور عرصے بعد جب واپس آیا تو دیکھا محلے کے لوگ ایک درخت کی پوجا کرتے ہیں۔ کس چیز کی؟ بولیے جی سارے، درخت کی پوجا کرتے ہیں۔ اب اس نے کلہاڑا تیز کیا اور درخت کاٹنے کے لیے جب وہاں گیا تو رستے میں ابلیس آ گیا۔ ابلیس آیا اور ابلیس نے آ کر کہا کہ اس درخت کو کاٹنے کا کیا فائدہ، یہ چھاؤں دیتا ہے۔ فائدے بتاتے ہیں نا لوگ، وہ جی یہ کام نہ کرو، اس کام میں بڑا فائدہ ہے۔ آپ اللہ کا ذکر کیوں کرتے ہیں؟ آپ دربار پہ کیوں جاتے ہیں؟ تو یہ کام کر لیں۔ تو بہت سارے شیطان انسان نما بھی ہوتے ہیں، تو وہ ابلیس نے آ کر کہا وہ درخت سایہ دیتا ہے، اس کو کاٹنے کا کیا فائدہ؟ اس نے کہا اس سائے کا کیا فائدہ جو میرے محبوب سے دور کر دے۔ وہ سایہ بھی کوئی سایہ ہے، وہ میرا رب معبود ہے، عبادت کے لائق وہ ہے، تو عبادت تو اس کی کرنی ہے، تو درخت کی تو نہیں کرنی۔ کلاڑا لے کر چل پڑے، شیطان نے پھر بڑا بہلایا پھسلایا، لیکن وہ عبادت گزار زاہد بندہ صوفی بندہ اس کے جال میں پھنسا نہیں۔ اب جب اس بندے نے شیطان کو گرا لیا نا، تو شیطان کو گرانے کے بعد جب اوپر چڑھا اور کلاڑے سے اس کا گردن اتارنے لگا تو شیطان آگے سے بول پڑا، اس نے کہا میں ابلیس ہوں، تجھے ایک آفر دیتا ہوں۔ اس نے کہا جی کیا آفر ہے؟ اس نے کہا آفر یہ ہے روزانہ 3000 دینار تجھے دیا کروں گا۔ کتنے؟ 3000 دینار تجھے دوں گا، کرنا یہ ہے کہ درخت نہ کاٹ۔ درخت کاٹ دے گا تو کیا فائدہ ہوگا؟ 3000 دینار لے، وہ جو عبادت کرنے کے لیے آتے ہیں روزانہ ان کو لنگر کھلا، جو غریب ہے اس کی مدد کر، اپنے استعمال میں لے کے آ۔ اتنا تو غریب ماتڑ بندہ ہے، تیرا گھر ہی بڑا کچا ہے، اپنا گھر پکا کر، سارا کچھ کر، اس درخت سے کیا ہو جائے گا؟ تو پھر ان پیسوں سے مسجد بنا، پھر تبلیغ کر، پھر لوگوں کو روک کہ درخت کی پوجا نہیں کرتے، پوجا صرف خدا کی جاتی ہے، عبادت صرف خدا کی جاتی ہے۔ اس نے کہا ہاں بات تو تیری ٹھیک ہے، درخت کاٹنے کا کیا فائدہ، مسجد بھی بنا لوں گا، غریب کی مدد بھی ہو جائے گی، گھر بھی پکا ہو جائے گا، لنگر بھی چل پڑے گا، دکان بھی چل پڑے گی، معاملات چل پڑیں گے۔ اب کیا؟ اس نے کہا معاف کر دیا۔ دوسرے دن ابلیس آیا، 3000 دینار دیے، انہوں نے اپنے گھر کا کام شروع کروا دیا۔ اگلے دن پھر آیا، 3000 دینار دیے۔ امام غزالی فرماتے ہیں تیسرے دن شیطان نہیں آیا پیسے دینے کے لیے۔ اب اس نے کلاڑا اٹھایا، توجہ ہے آپ سب کی، کلاڑا اٹھایا، تیز کیا اور درخت کو کاٹنے کے لیے چلا۔ آگے گیا تو ابلیس پھر کھڑا ہوا ہے لیکن ہنس رہا ہے۔ اس نے کہا پاجی کتنے چلے؟ انہوں نے کہا درخت وڈن چلے۔ انہوں نے کہا وڈو جا کے، جاؤ جا کے وڈو۔ اس نے کہا جی میں تو درخت کاٹنے، تو آپ تو روک نہیں رہا۔ انہوں نے کہا اب روکنے کا کیا فائدہ، اب تو خدا کے لیے نہیں آیا، اب تو دیناروں کے لیے آیا ہے، اب تیرے اندر طاقت نہیں مجھے روکنے کی۔ شیطان نے اٹھا کے زمین پہ پٹکا اس عبادت گزار کو۔ اس نے کہا اب تیرے اندر طاقت نہیں، پہلے جو تو نے مجھے قابو کیا تھا اس میں خدا کی محبت تھی، مصطفیٰ کی محبت تھی، اب نہ خدا کی محبت ہے نہ مصطفیٰ کی محبت ہے، اب تو پیسے کے لیے یہاں آ کے بیٹھا ہے، اب تو میرا شتونگڑا ہی آ کے تجھے ہرا دے، اب تیری کیا حیثیت ہے۔ تو جیسے ہی نیت بدلی معاملات خراب ہو گئے۔ آپ کی نیت جیسے بدلے گی بغداد والے کا فیض وہیں رک جائے گا۔